بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاموش رات، ستاروں سے بھرے آسمان کے نیچے یوسف نامی ایک نوجوان اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کی زندگی اسے بہت بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ خواب ادھورے تھے، دعائیں قبول نہ ہوئیں، کوششیں بہت کیں مگر نتائج میں دیر تھی۔ تھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس نے آہستہ سے کہا، اگر سب کچھ پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر کوشش کیوں کروں؟ اور اگر مجھے اختیار حاصل ہے تو پھر تقدیر میرا راستہ کیوں روک دیتی ہے؟ اس رات ایک سوال اس کے دل میں گہرائی تک اتر گیا، کیا میری زندگی تقدیر کے تحت چل رہی ہے یا میرے اپنے انتخاب کے مطابق؟ آیان ایک مومن تھا، وہ نماز پڑھتا تھا، وہ روزے رکھتا تھا، لیکن جب ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل آئی تو لوگوں نے اسے ایسے مشورے دیے جو اسے اور بھی الجھا گئے۔ ایک شخص نے کہا، فکر نہ کرو، یہ تقدیر ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ دوسرے نے کہا، نہیں، یہ اس لیے ہوا کیونکہ تم نے کافی محنت نہیں کی۔ آیان سوچنے لگا، تو اگر میں ناکام ہو جاؤں تو کیا یہ تقدیر ہے یا میری اپنی غلطی؟ یہ سوال اسے چین نہ لینے دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شیخ ابراہیم سے ملاقات کرے، جو ایک بزرگ عالم تھے، صرف علم کے لیے نہیں بلکہ اپنی دانائی کے لیے بھی مشہور تھے۔ شیخ ابراہیم نے یوسف کو اپنے چھوٹے سے باغ میں خوش آمدید کہا۔ ان کے سامنے دو درخت تھے۔ ایک درخت ہرا بھرا، مضبوط اور پھلوں سے بھرا ہوا تھا۔ دوسرا درخت خشک، کمزور اور تقریباً مر چکا تھا۔ شیخ نے نرمی سے پوچھا، تمہارے خیال میں اللہ کو کون سا درخت زیادہ پسند ہے؟ آیان نے جواب دیا، صحت مند درخت۔ شیخ مسکرا دیے، اللہ نے دونوں کو پیدا کیا، اللہ نے دونوں کے لیے بارش بھیجی، مگر ایک نے اسے جذب کر لیا اور دوسرے نے اسے رد کر دیا۔ پھر شیخ نے سوال کیا، کیا بارش تقدیر تھی یا اختیار؟ یوسف کچھ لمحے ٹھہر گیا۔ تقدیر۔ اور بارش کو جذب کرنا؟ اختیار۔ شیخ نے اسبات میں سر ہلایا، میرے بیٹے، یہی سمجھ کی ابتدا ہے۔ حصہ سوم، تقدیر کیا ہے؟ شیخ نے وضاحت کی، تقدیر سے مراد اللہ کا مکمل علم اور اس کا فیصلہ ہے۔ وقت کے آغاز سے پہلے ہی اللہ ہر اس انتخاب کو جانتا تھا جو تم کرو گے، ہر اس قدم کو جو تم اٹھاؤ گے اور ہر اس دعا کو جو تم مانگو گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ سورۃ القمر 54-49۔ لیکن کسی چیز کا